إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے اس عالم کے چار جانب سے فساد اور فتنے کے عام ہو جانے کے باوجود رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین حق پر قائم اور دائم رکھا ہے۔ دین اسلام جو جنت کی طرف جانے والا سیدھا راستہ ہے، فتنے کے ماحول میں اور فتنے کے دور میں اس کی توفیق ملنا، اس کی رہنمائی ملنا، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ گزشتہ خطبے میں حالات اور وقت کی مناسبت سے جو مسلمانوں
کے تعلق سے اس ملک میں متعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کی طرف سے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور جنہوں نے قسم کھا کر یہ حلف لیا ہے کہ اس ملک کو ہم فساد اور فتنے سے بچائیں گے، اس ملک میں امن و شانتی کا ماحول پیدا کریں گے، اور اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے اور ہر ناگرک کو کسی بھی طرح سے ظلم کا شکار نہیں ہونے دیں گے، یعنی جن کو ملک کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی وہی ملک کے برباد کرنے والے اور یہاں کے امن و شانتی کے ماحول کو فتنہ اور فساد کی آگ میں جھونکنے والے بن گئے ہیں، اور حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ جب انہوں نے زندوں کی پراپرٹی اور جائیداد کو اپنے جہنم نما پیٹ میں بھر لیا تو اب ان کی بری نظریں اور ان کا سیاہ دل مردوں کی پراپرٹی اور جائیداد کی طرف لپک رہا ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا میرے بھائیوں، یہ جو اسلام دشمنی ہے اور یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک حق و باطل میں جنگ اور لڑائی اور کشمکش یہ جاری اور ساری ہے۔ ایک چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ ہماری ماں اور بہن ہوں، چاہے ہمارے بزرگ نوجوان اور ذمہ داران ہوں، کہ ہر حالت میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس حالت میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہم کو اس گائیڈ لائنز کو، اس رہنمائی کو اختیار کرنا چاہیے جو شریعت اسلامیہ کرتی ہے، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، انجام کیا ہوگا، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی اس غلطی کے شکار ہیں کہ ہم کسی اسلام دشمن کو اسلام کی دشمنی سے روک لیں گے، ہم کسی اسلام کے خلاف سازش کرنے والے کو اسلام کے خلاف سازش کرنے سے روک لیں گے، نہیں روک پائیں گے۔ ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس سازش کے ماحول میں ہمیں کیا قدم بڑھانا چاہیے، ہمیں کیا قدم بڑھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں تھوڑی سی وقت کی وضاحت کرنے کے باوجود تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ جو وقف قانون بنا ہے اور جس کے بارے میں عدالت عالیہ میں سنوائی ہو رہی ہے، یہ ہے کیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب بھی بھیجتا ہے اور رب العالمین اہل ایمان اور اہل توحید کو آزماتا بھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا آپ کو کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان ماحول میں جو نصیحت فرمائی ہے اور جو توجیہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت، اس حالت کے ساتھ آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی کسی محاذ پر کامیاب ہو سکے گا؟ کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے سب سے بڑا جو راز ہے اور سب سے اہم جو وسیلہ ہے وہ اللہ رب العزت کا تقرب ہے،
اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ آج توحید سے شروع کر دیجیے اور چلے جائیے اور سر پیٹتے جائیے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ درگاہوں کے سامنے سر جھکانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ دیوبندیت اور صوفیت کو بھولے بھالے مسلمانوں میں پھیلانے والے، اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کی تعویل اور انکار کرنے والے، یہ اللہ رب العزت جو ہم سے بہت غضبناک ہے اس کی نصرت کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ یہ امت کو چار بلکہ کئی دھڑوں میں تقسیم کرنے والے اور باقاعدہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی کیا امید رکھتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک پوائنٹ پر غور کیجئے، ایک نقطے پر غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا برائیاں موجود نہیں تھیں، یا اس وقت جو ایمان والے تھے ان سے برائیاں نہیں ہوئی، تو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ چوری ہوئی، زناکاری ہوئی، مرڈر ہوا، خیانت ہوئی اور جھگڑے ہوئے آپس میں، سب کچھ ہوا، لیکن اس دنیا کا کوئی دشمن کیا ان کو کبھی کسی موقع پر ہرا سکا؟ آخر کون سی چیز تھی جو اس وقت کے مسلمانوں میں موجود نہیں تھی اور جس کی بنیاد پر وہ ترقی پر ترقی کرتے گئے، یہاں تک کہ مشرق و مغرب سے لے کر کے شمال اور جنوب تک پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ چھا گیا؟ کون سی چیز ایسی نہیں تھی جو آج کے مسلمانوں میں موجود ہیں؟ شراب پینے والے آج ہیں، اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی تھے۔ زنا کرنے والے آج ہیں، اس وقت بھی تھے۔ چوری کرنے والے آج ہیں، اس وقت بھی تھے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کون سی برائی ایسی ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہیں تھی؟ تو آپ کو پتہ چلے گا شرک اور بدعت، یہ دو برائی ایسی ہے جو اس وقت کے مسلمانوں میں موجود نہیں تھی۔ ورنہ دوسری برائیاں جو بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو معصیت ہوتی ہے، وہ تو میرے بھائیوں موجود تھی۔ ایک مومن شرک کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ آپ کو نہیں ملتا۔ ایک مومن بدعتی ہو، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور انہی دو برائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ترقی پر ترقی کرتے گئے، جبکہ ان کی حالت کیا تھی کہ ایک وقت حال یہ تھا کہ ان کے نبی کو اور ان کے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا جا رہا تھا، قتل کی پلاننگ کی جا رہی تھی، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا، لیکن کوئی مسلمانوں کو روک نہیں پایا اور یہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ اور پھر جب یہ مسلمانوں میں یہ دو برائیاں آئی، شرک اور بدعت، اس وقت سے جو مسلمان نیچے گیا تو کبھی اوپر نہیں اٹھ سکا۔ لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر مسلمانوں ترقی کرنی ہے تو مسلمانوں کے اندر سے درگاہ پرستی کو، شرک کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر مسلمانوں کو ترقی کرنی ہے، اپنے دشمن پر غالب ہونا ہے، تو مسلمان کو اپنے اندر سے بدعت کو ختم کرنا پڑے گا۔ بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر اصلاح کی توجہ دی جائے، اس کے بارے میں نصیحت کی جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کی جائے اور ان کو بچانے کی اور خود بچنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ ہمارے غلبہ پانے اور نہ پانے میں کوئی اہم رول ادا نہیں کرتی، بلکہ اہم رول جو چیز ادا کرتی ہے وہ شرک اور بدعت ہے میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اہم ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کس دین کی طرف آئیں،
آج صحابہ کرام کو دھڑلے کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہیں، آج صحابہ کرام کی شان میں دھڑلے کے ساتھ گستاخیاں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان خاموش بیٹھا ہے کیونکہ یہ دھڑلے کے ساتھ گستاخی کرنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اور کوئی کھڑے ہو کر کے ان کو سب کہہ دیتا نہیں نہیں اپنے مسلمان بھائی کو ایسا کیسے کہتے ہیں؟ اس نے کیا کہا نہیں دیکھ رہا ہے، اس نے ابو صدیق کو گالی دی ہے، اس نے عمر فاروق کو گالی دی ہے، اس نے عثمان غنی کو گالی دی ہے۔ جب اس نے ابو صدیق کو گالی دی تو اس کے اندر اتنا جوش اور جذبہ نہیں پیدا ہوا، اس نے سن لیا، لیکن جب اس کی کوئی تردید کرتا ہے مسلمان تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسا مت۔ یہ ماحول ختم ہوگا میرے بھائیوں۔ آج اللہ کے بندوں اخلاق کو دیکھ لیا جائے اور دیگر چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کافی افسوس ملنا پڑتا ہے۔ لہذا مسلمانوں توحید کی طرف آؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آؤ اور اپنے اعمال صالحہ کی اصلاح کرو، برائیوں سے بچو، یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور چوتھی چیز جو میرے بھائیوں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل مکمل ایمان اور توکل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کو نیچے کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام کسی کو نیچے کرنا نہیں، نیچے کرنے والا اوپر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نیچے کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اوپر کرتا ہے۔ آپ کا کام ہے اس رب پر ایمان رکھنا، آپ کا کام ہے اس رب پر یقین رکھنا، آپ کا کام ہے اس رب پر توکل رکھنا۔ ارے کیسے انسان نیچے جاتا ہے، راتوں رات اور سیکنڈوں اور جو ہے میرے بھائیوں منٹوں میں انسان ایسے تباہ ہوتا ہے اور ذلت کے ایسی گڑھے میں گرتا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں جو حالات ہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں، اس میں بھی بہت بڑا خیر ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ صلح حدیبیہ کا بہت ہمارے سامنے مشہور ہے میرے بھائی، مشہور ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے ہوئے کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا کہ آپ کو مکہ میں انٹری نہیں ہے، نو انٹری، آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ کیوں بھائی؟ پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم جائیں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو نہیں جانا ہے۔ یہی ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اس ظلم کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کا جو مظاہرہ کیا اور جو صلح حدیبیہ کے جو دفعات طے ہوئے اور جو معاہدے ہوئے، ایسا معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کر سکے میرے بھائی۔ عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی اور عمر فاروق جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا صحابی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور جو بڑے ذمہ داران تھے جو یہ معاہدہ کر رہے تھے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا کام یہی ہے کہ اپنے بڑے لیڈروں کو، اپنے علماء کو، اپنے ذمہ داران کو الٹا سیدھا کہو۔ یہی سب سے بڑا جہاد ہے، یہی سب سے بڑی طاقت جو ہے، کیا نام ہے، ہماری طرف سے اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ کچھ نہیں ملتا ہے، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ اب کم سے کم ہم کہیں نہیں جاتے، فجر کی نماز تو پڑھ لے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کے وقت سوئے رہتا ہے اور کان میں آ کر کے شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور جب 8-9 بجے اٹھتا ہے تو فلانا ایسا دھماکہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، یہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ تو کیا کرتا ہے؟ تیرے کان میں تو بھی شیطان نے پیشاب کر دیا۔ ارے کم سے پیشاب تو جا کے دھل لے، اب یہ پیشاب بھی نہیں دھلا، گالی دینا شروع ہو جائے۔ یہ علماء، یہ ذمہ داران، یہ قائدین الحمدللہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اللہ کے فضل سے بحسن خوبی نبھا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم عوام الناس، ہم عام لوگ، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں میرے بھائیوں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا کہ نہیں بالکل ہم نہیں جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، ہم نہیں عمرہ کریں گے۔ بھائی آپ لوگ منع کر رہے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ تلوار نکلے گی، ہم جائیں گے ہی جائیں گے۔ نہیں جائیں گے۔ اگلے سال آپ آؤ گے، مکہ میں صرف 3 دن رہو گے، اور آپ کی تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں گی، ننگی تلواریں لے کر نہیں آؤ گے۔ کیوں بھائی؟ پوری دنیا آتی ہے، کوئی پابندی نہیں، ہمارے لیے کون سی پابندی؟ پوری دنیا آتی ہے، مہینہ مکہ میں رہتی ہے، سالوں سال رہتی ہے، جو ہے کہ ہم جتنا دل کہے رہے ہم 3 دن کیوں رہیں گے؟ نہیں، یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہے۔ اور سنو، آج سے اگر کوئی کافر مکہ کا مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم بولتے لیں کیا؟ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے؟ نبی ہمیشہ معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دفتر کیوں کر رہے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے اللہ کے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین دے دیا۔ کون سا فتح مبین بھائی؟ یہ صلح حدیبیہ جو بھی صلح ہوا ہے، صلح فتح ہو گئی۔ عمر فاروق جب پتہ چلا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے، کہا اسی صلح کو۔ رونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کچھ باتیں کہہ دی۔ میرے بھائیوں، تو شر میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، بہت سارے ایسے ہمارے پاس مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری جو چیز ہے میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کو لازمی طور سے نا امیدی، مایوسی، اللہ رب العزت کی رحمت سے یاس، یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی ظاہری وسائل نہیں ہے اور حالات بہت وہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ سن لو، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ نے فرمایا اس دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا۔ ایک گھر ہو، ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ضلع کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسٹیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس دنیا کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں بچے گا، چاہے وہ کچا ہو، چاہے وہ پکا ہو، RCC ورک کا ہو، اور چاہے چھپر اور جو ہے دوسرے چیزوں سے بنا ہوا ہو، ہر گھر میں رب العزت اس دین کو داخل کر کے چھوڑے گا۔ دنیا کے کونے کونے میں اگر کوئی پریشان ہے تو اسلام سے پریشان ہے، اسلام سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافر لوگوں کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وسائل کیسے وہ ہوتے ہیں جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے اور انسان کے اندر توحید ہوتی ہے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ بڑا لشکر لے کر چلا تھا ابرہا، کس کو گرانا ہے؟ خانہ کعبہ گرانا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے کون؟ کوئی نہیں، سامنے ہے ہی نہیں کوئی۔ ایک آدمی کی ہمت نہیں کہ ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر جس کو اللہ نے سورہ فیل میں ذکر کیا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ عبد المطلب بھی اس کے پاس گئے تو کون تھے؟ اسے کیا کہا کہ ارے صاحب آپ کے فوجیوں نے ہمارے اونٹوں کو چرا لیا ہے، آپ ہمارے اونٹوں کو ہم کو دلوا لیجئے۔ کہا میں عجیب تم آدمی ہو، میں تو سوچتا تھا کہ اس گھر کو بچانے کے بارے میں کچھ بات کرو گے اور تم کو اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تو خانہ کعبہ کو بھجانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا میرے بھائی اس وقت جو جملہ کہا بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے اونٹوں کی فکر مجھے پڑی ہوئی ہے، اس گھر کا مالک اللہ ہے، اس کی فکر وہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنے بڑے مضبوط، اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھی بم اور بارود سے نہیں گرایا۔ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں، ابابیل، بہت چھوٹے پرندے، بڑا پرندہ بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جو ہے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے دی، اور رب العالمین کے حکم سے وہ پرندے پھینکتے تھے، اور کیا بم وہ کام کرے گا جو کنکریاں کر رہی تھی۔
کون سی فوج آئی تھی مسلمانوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعہ فرمایا ہے کہ آپ اس بات پر یقین رکھو کہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، آپ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ آپ کو دیکھیے میرے بھائیوں، بدر کے موقع پر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو پوری دنیا میں اس روئے زمین پر اس وقت آپ کی بات کر رہی ہے، چھوٹی سی جماعت، اس وقت مسلمان پھیلے ہوئے نہیں تھے، ابھی تو ہجرت کر کے آئے ہیں، حبشہ کچھ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے، کچھ باقی تھے، چھوٹی سی جماعت ہے جو یہ آپ کی بات کرے، دنیا میں کوئی آپ کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ جماعت کل جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس جنگ میں ختم ہو گئی تو یاد رکھنا اس روئے زمین پر یا اللہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دوڑایا، پکڑو اس کو، انہم لشرذمۃ قلیلون، یہ تھوڑے لوگ آئے ہیں پریشان کر رکھا ہے، ان کو پکڑ لو دبوچ لو۔ موسیٰ علیہ السلام جب نیل سمندر کے دریا کے پاس پہنچے اور قوم کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، اس نے کہا اہل ایمان کو لے کر نکل جاؤ، تو میرے بھائیوں اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے لاٹھی مار، لاٹھی کو مارنے میں کتنی طاقت ہوتی ہے سمندر میں لاٹھی مارنے سے کوئی راستہ بنتا؟ ارے وہ ہائی وے بن گیا، ہائی وے، یہ رب العالمین نے بنایا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ کو چھوڑا اور غار ثور میں نبی علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، 3 دن تک چھپے ہوئے تھے، پوری طرف اونٹ کی انعام کی لالچ میں لوگ چھوٹے ہوئے تھے آپ کو گھومنے کے لیے، بالکل آپ کے غار کے پاس پہنچ گئے۔ اب صدیق کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ٹولہ ہمارے تلاش میں آیا ہوا ہے، نظر اٹھائیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فما ظنک باثنین، یا ابا بکر تیرا ان دونوں لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت پر ہمیں بھروسہ رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس سے نا امیدی کبھی نہیں ہونا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ جو ظاہری اسباب ہیں میرے بھائیوں ان کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ عصری تعلیم میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور دینی تعلیم کے بعد وہ ہائر ایجوکیشن میں جائیں، بڑے بڑے پوسٹ میں جائیں۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو سرپرستوں آپ بائک دے کر کے، موبائل دے کر کے آپ ان کی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اور نوجوان 10ویں 12ویں کر کے وہ جا کر کے دوسرے ملکوں میں جاب کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ٹیکنالوجی میں ڈالو، اصلی تعلیم میں ڈالو۔ میرے بھائیوں ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ گھبراؤ مت، میں جا رہا ہوں راستہ بنا دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہا لاٹھی مارو، لاٹھی مارو، مارنا پڑے گا لاٹھی، گرچہ لاٹھی میں کوئی طاقت نہیں ہے، محنت تو کرنی پڑے گی نا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جاؤ، مدینہ میں رہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، جاؤ، نکلو، جاؤ، احد کے میدان میں جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرے مبارک جو ہے کیا نام ہے زخمی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں وسائل کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات جو کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت سے برابر دعا کرنا، لگاؤ رکھنا، تعلق پیدا کرنا، رب العالمین سے رونا، گڑ گڑانا، یہ مومنوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی تو کیا تھا بدر کے مقام میں کہ اللہ، کہتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی پوری رات صبح لڑائی ہوگی، پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا کرتے کرتے آپ کی چادر آپ کے کندھے سے کھسک گئی، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ نبی ہے، افضل الکائنات ہیں،
آپ کے لیے سب پورا جو ہے نبی علیہ السلام کے فضائل اللہ نے دیے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ وسائل کو اختیار کرنا اور دعا یہ سب سے اہم وسیلہ ہے مسلمانوں، اس کو معمولی مت سمجھو۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دشمنوں کے سر سے بچائے، رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلامی توجیہات کے مطابق قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اصلح بين قلوبهم واصلح ذات بينهم۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بهذا الظالم القاتل، اللهم إنه قد طغى وبغى وأفسد في الأرض بعد إصلاحها، فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم كن عليهم ولا تكن لهم، اللهم أهلكهم عددا، اللهم أهلكهم بددا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔